ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا اور پھڈا نہیں، صرف اتنا ہے، اگر تم نے اپنے گھروں پہ کلمہ لکھنا ہے تو نبی کو آخری نبی مانو، اگر تم نے مسلمانوں میں رہنا ہے تو آخری نبی مانو۔ جو ختم نبوت کا انکار کرتا جائے گا وہ محمد کی امت سے نکلتا جائے گا، جو ختم نبوت کو مانتا جائے گا وہ محمد کے حصے میں آتا جائے گا۔ اب ہمیں کوئی بندہ پوچھے کہ بھائی تم ختم نبوت پہ اتنا پکے کیوں ہو، تو ہم یہ جواب دیتے ہیں ہم بد نصیب نہیں کہ نبی کے حصے سے نکلیں، ہم بد نصیب نہیں کہ نبی کے کھاتے سے نکلیں۔ ختم نبوت کے انکار سے بندہ محمد کے کھاتے میں نہیں رہتا، ہم جئیں گے بھی نبی کے کھاتے میں، مریں گے بھی نبی کے کھاتے میں، اٹھیں گے بھی نبی کے کھاتے میں۔ یہ عقیدہ اتنا یاد کر لو، کوئی دلیل یاد نہ بھی ہو تو آپ کہیں دلیل آئے یا نہ آئے حضور آخری نبی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات، علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، شاعر مشرق، مفکر پاکستان، ان سے کسی نے کہا اقبال تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا پڑھے لکھے بندے ہو کر اللہ کو ایک مانتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل مانتا ہوں، اللہ ایک ہے۔ نان مسلم تھا، اس نے کہا کہ اللہ کو ایک ماننے کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ میرے نبی نے کہا ہے اللہ ایک ہے۔ ویسے میں ایک بات آپ کو پیار کی بتاؤں، اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، محبوب آپ کہہ دیں اللہ ایک ہے۔ اچھا نبی سے رب نے اعلان توحید کروایا اور حضور پر نبی بھیجنے بند کر دیے، جاگ کے سننا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، آپ کا مقدر رہ جائے گا جو میں کہنے لگا ہوں۔ یا اللہ نبی بنانے بند کر دیے، فرمایا محمد نے کہہ دیا ہے خدا ایک ہے، کسی نے ماننا ہے تو محمد دیکھ کے مانے، نہیں تو جائے جہنم میں۔ جو میرا محمد دیکھ کے بھی نہ مانے میں کیوں منواؤں؟ آپ کے حالات ہی کوئی نہیں ہیں۔ او بھائی جو میرے محمد کی نہ مانے اس کی طرف میں کسی اور کو کیوں بھیجوں؟ اور دوسرا جملہ کہہ دوں، فرمایا میرے خزانے میں تو دوسرا محمد ہے ہی نہیں، اب جس نے مجھے ماننا ہے اس کو دیکھ کے مانے۔ اللہ نے نبی بنانے بند کر دیے، مسلمانوں نے نئے ماننے بند کر دیے۔ علامہ نے کہا کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ وہ نان مسلم تھا، اس نے کہا اقبال پڑھے لکھے بندے ہو، لاجک سے بات کرو، جب میں تمہارے نبی کو ہی نہیں مانتا تو اللہ ایک ہے نبی کے کہنے پر تم نے مانا، میں کیسے مانوں گا؟ علامہ اقبال بھی پڑھا لکھا بندہ تھا، اس نے کہا اتنا مان لو کہ اللہ ایک ہے اور مجھے میرے نبی نے بتایا ہے، نبی میں تم سے منوا لوں گا۔ اس نے کہا جی مان لیا اللہ ایک ہے، نبی نے تمہیں بتایا، اب منواؤ مجھ سے نبی، کس طرح منواؤ گے؟ اقبال نے کہا کوئی پڑھے لکھے بھی ہو؟ اس نے کہا ہاں پڑھا لکھا ہوں۔ مذاہب کا مطالعہ کیا؟ اس نے کہا کیا ہے۔ انہوں نے کہا پھر ایک بات بتاؤ، کسی مذہب نے میرے نبی کی سچائی پہ شک کیا ہے؟ اب اس نے کہا کہ نہیں، کسی مذہب نے سچائی پہ شک نہیں کیا۔ علامہ کہنے لگے جس کو اپنے پرائے سارے سچا کہتے ہیں اسی نے کہا ہے خدا ایک ہے۔ آپ میں سے جو سوئے ہوئے ہیں ظاہر ہے ان کی زبان پر بھی سبحان اللہ نہیں، اور جو جاگ کے زندہ نہیں ان کی زبان پر بھی سبحان اللہ نہیں، اور جو زندہ ہیں اور مومن ہونے پہ خوش ہیں وہ تو سبحان اللہ کہہ لیں۔ آپ سمجھے نہیں اس بات کو؟ خدا بھی مانا گیا تو محمد کی صداقت سے۔ اور پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا تھا اعلان نبوت سے پہلے؟ بتاؤ مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا سچا پایا، تو فرمایا خدا ایک ہے۔ اونچی آواز سے بولو۔ اقبال نے کہا جس کو دنیا سچا کہتی ہے اس نے کہا ہے خدا ایک ہے۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا
چلو میں ایک اور مقام پڑھتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ. محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا، ہم نے آپ کو مبشر بنایا، نذیر بنایا، لتؤمنوا باللہ، تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں. فرمایا محبوب تیری سچائی پر تو لوگوں نے مجھے ماننا ہے، میں خود چاہتا ہوں لوگ تجھے دیکھیں مجھے مانیں. چلو جاتے جاتے ایک اور بات کہہ دوں. اللہ ایک ہے، دلیل کیا ہے؟ کہ حضور نے فرمایا ہے. آپ سارے سن رہے ہیں؟ ذرا ایک دفعہ دائیں ہاتھ کھڑا کر دیں مجھے تسلی ہو جائے. پھر سنیے، اللہ ایک ہے، دلیل کیا ہے؟ کہ حضور نے کہا ہے اللہ ایک ہے. اب میں کہنے لگا ہوں کہ بھائی حضور آخری نبی ہیں، دلیل کیا ہے؟ زبان محمد نے کہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں. جس زبان کی سچائی پر کافر بھی شک نہ کریں، وہ کہے میں آخری نبی ہوں اور اس کے بعد پھر کوئی کہے میں نبی ہوں، تو اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ ہمارے لیے تو خدا کو ایک ماننے کے لیے بھی محمد کی زبان کافی ہے، اور آقا کی ختم نبوت کے لیے بھی حضور کی زبان کافی ہے. عقیدہ توحید و رسالت پہ اتنا پکے ہو جاؤ کوئی شک ہی نہ ڈال سکے. علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، تفسیر کبیر لکھی ہے. اللہ ہر کسی کا خاتمہ بالخیر فرمائے. دنیا سے جانے کا وقت آیا، شیطان لعین آ گیا، کہنے لگا فخر الدین رازی تم کہتے ہو اللہ ایک ہے، کوئی دلیل دو. امام رازی نے دلیل دی، اس نے رد کر دی. دوسری دلیل دی، اس نے رد کر دی. تیسری دی، اس نے رد کر دی. شیطان تھا نا، محلے میں ملائکہ تھا، کوئی گھسا پٹا تو نہیں تھا. امام رازی دلیلیں دیتے رہے، وہ رد کرتا رہا، یہ دلیلیں دیتے رہے، وہ رد کرتا رہا. ان کے مرشد دور دراز ایک مقام پر وضو کر رہے تھے، وہاں سے دیکھا کہ مرید پھنسا ہوا ہے، آخری وقت ہے، دعا کرو کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ ہو. جس کو اپنی خبر نہیں وہ مرشد نہ ہو، جو طریقت سے بے خبر ہے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے طریقت تلاش کرنے والے گمراہ ہی ہوں گے. بس وہاں سے بیٹھے وضو کر رہے تھے، پانی کا چھٹا مارا اور کہا رازی اس کو کہہ دو میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں. کہیے سبحان اللہ. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے کہا اے الجھتا ہے تو دلیلوں کا رد کرتا ہے، دفع ہو جا، میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں. اور میں آپ کو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دلیلیں آپ کو نہیں آتی، الجھا نہ کریں. انہوں نے کہا دلیلوں سمیت جا جہنم میں، ہم بغیر دلیل جانے بھی خدا کو ایک مانتے ہیں، حضور کو آخری نبی مانتے ہیں. اور یہ عقیدہ ختم نبوت اتنا حساس مسئلہ ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم مقلد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نبی ہوں اور کوئی اس سے دلیل مانگے، دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا. پھر سنیے، کوئی بندہ کہے جی میں نبی ہوں اور کوئی کہے دلیل کیا ہے، تو کہا جو دلیل مانگے حضور کے بعد وہ کافر ہو جائے گا. وجہ فرمایا دلیل تو مانگی جاتی ہے جہاں شک ہو. تو آقا کے آنے کے بعد جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو نے دلیل کیوں مانگی؟ تجھے پتہ نہیں کہ آخری نبی ہونے میں اتنا پک ہے جو حضور کے بعد نبوت کا اعلان کرے وہ دجال بے شک ہے اور محمد کی ختم نبوت میں پک ہے. دلیل بھی نہیں مانگنے. بعض لوگ ہوتے ہیں جی وہ بندہ میرے ساتھ بیٹھا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا، تجھے نہیں پتا کہ عقیدہ ختم نبوت میں شک ہی کوئی نہیں. ویسے یہ جو میں بات بتا رہا ہوں آپ کے عقیدے کی ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو. خدا کی عجیب مخلوق سے ہمارا واسطہ پڑ گیا، ان کو ہیرے بھی پیش کرو تو پتھروں کو دیکھتے ہیں.
اور بار کہہ رہا تھا انہیں جی عقیدہ ہر کسی کا اپنا اپنا، بندے کو عمل کرنا چاہیے. ہے تیرا دماغ خراب؟ عقیدہ اپنا اپنا، اور عقیدہ وہی ہے جو میرے محمد کے در سے ملا ہے. 1000 رکعت بندہ پڑھ لے، وضو نہ ہو، بڑا عبادت گزار ہے. نیکی کے کام کر لے اور عقیدہ ہی نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں عقیدے کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے، تو میں نے کہا پھر تو مسلمان اور کافر ہونے کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے. کافر ہونا بھی عقیدہ ہے، مسلمان ہونا بھی عقیدہ ہے. اب آپ کو میں کیا بتاؤں، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں، عقیدے کے چکر میں نہیں پڑتا. میں نے کہا پہلا بے حیا دیکھا ہے جس کا عقیدہ کوئی نہیں پھر مسلمان ہے. بھئی عقیدے کے بغیر کوئی بندہ مسلمان؟ اللہ کو ایک ماننا کیا ہے؟ عقیدہ. حضور کو آخری نبی ماننا، بولو. قرآن کو اللہ کی آخری کتاب ماننا، فرشتوں کو اللہ کی معصوم مخلوق ماننا، قیامت کو ماننا، عقیدہ ہے نا. تو یہ نہیں ہے تو بندہ تو مومن نہیں ہے. اور جب تک عقیدہ نہ ہو کوئی نیکی نہیں بنتی. اگر کوئی بندہ جیسے گنگا رام اسپتال ہے، وہ اسپتال بنا کے وقف کر گیا، ثواب کوئی نہیں، اس لیے کہ ثواب کے لیے تو پہلے محمد کا ہونا ضروری ہے. عقیدے کی بڑی حیثیت ہے. عقیدہ ختم نبوت میں ذرا بھی کمزوری نہ آئے. اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے، ختم نبوت کے عقیدے میں کمزوری آ گئی، مصطفیٰ کے نہیں رہو گے. اور جو مصطفیٰ کا نہ رہا وہ اجڑ گیا، اور جو نبی کا رہا وہ سنور گیا.